حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ نہ پوچھ تو رتبہ اس کا، سن ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، کیا حال ہے؟ خوش آمدید، اہلا اللہ آپ کو وسہلا سلامت مرحبا۔ رکھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیں مارس کا تعارف کروائیں۔ یہ نمائش قرآن کریم کے تعارف کی غرض سے قائم کی گئی ہے، جس کے ذریعے ہم لوگوں کو قرآن سے متعارف کروانے اور ان کو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس نمائش میں موجود قرآن کریم کے نادر نسخوں اور اس امت کے اسلاف کی جانب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کی خدمت کے حوالے سے کیے گئے اقدامات اور کاوشوں کے ذریعے ہم لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ انہیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی گیلری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مسجد نبوی کے قبلہ والی جانب ہے۔ گیٹ نمبر 5 کے پاس اسکاسنگ بنیاد 25 ذی القعدہ 1436 ہجری میں رکھا گیا۔ اس مبارک گیلری کا مقصد عام لوگوں کو اور مسجد نبوی کے زائرین کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس گیلری میں 12 ہال ہیں اور ہر ہال قرآن کریم کے خاص موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس گیلری کو 20 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ آتے ہیں۔ 70 کے قریب ممالک کے لوگ اس گیلری کی زیارت کر چکے ہیں۔ اس گیلری کے کئی مرشدین ہیں، مختلف زبانوں کے، عربی، انگلش، اردو، اندونیشی، ترکی کے اور کچھ فارسی سے ملتی جلتی زبانوں کے اور بعض ان زبانوں کے جو کہ یہاں آنے والے بولتے ہیں۔ اس لائبریری میں مختلف مجالس اور کئی ڈپارٹمنٹ ہیں، مثلا مجلس علمیہ جس کا کام مرشدین کو اس گیلری کی علمی پہلوؤں سے واقف کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مستقل ڈپارٹمنٹ ہے جس کا مقصد لوگوں کو اس گیلری سے متعارف کروانا اور اس گیلری کو مشہور کرنا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ مدینہ شریف میں اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اس گیلری کا بتاتے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ میڈیا اور اس گیلری کی خبروں کے لیے ہے، ایسے ہی ایک مجلس تعلقات عامہ کے لیے ہے تاکہ بڑے اور مشہور لوگوں کو اس گیلری کا تعارف اور دورہ کروایا جائے۔ یہ گیلری کئی حالوں پر مشتمل ہے۔ یہ استقبالیہ حال ہے جس میں مختلف ممالک سے آنے والے افراد اور وفود کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم انہیں کعبہ کے غلاف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اس مقام پر سب سے پہلے قرآن نازل فرمایا۔ یہاں کعبہ کے غلاف کو رکھنے کا مقصد وحی کے نزول کے مقام کے ساتھ لوگوں کا تعلق قائم کرانا ہے۔ کعبہ کا یہ غلاف تقریباً 120 سال قبل مصر میں ریشم سے بنایا گیا، جس پر ایک عظیم خطاط نے چاندی اور سونے کے دھاگوں سے پرانی آیات تحریر کی۔ وہاں نہ چلیں؟ جی تشریف لائیے، خوش آمدید۔ اس وقت ہم کعبے کے غلاف کے ایک ٹکڑے کے پاس موجود ہیں جس پر تقریباً 120 سال قبل سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں مصر میں قرآنی آیات لکھی گئیں، بلکہ کعبہ کے پورے غلاف پر قرآنی آیات تحریر کی گئی تھیں جو مشہور خطاط عبد الحمید الزہدی کی تحریر کردہ ہیں۔ انہوں نے ان آیات کو سونے سے مزین چاندی کے دھاگوں سے ریشمی کپڑے پر تحریر کیا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کعبہ کے قدیم و گراں قدر غلاف کے اس ٹکڑے کو یہاں رکھنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کے مقام یعنی مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، جہاں سے علم و ہدایت کا نور پھوٹا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا۔ ان کے بعد اسلاف امت نے پوری دنیا میں قرآن کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ قرآن کے نزول کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا، پھر مدینہ منورہ میں بھی نزول قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد قرآن کا نور ہدایت پوری دنیا میں پھیل گیا۔ خوش آمدید، اللہ آپ کو زندگی دے۔ خوش آمدید۔ آئیے دوسرے حال کی جانب چلتے ہیں۔ یہ اسکرین اس نمائش کے تعارف
اور اس کے مختلف حالوں کی طرف زائرین کی رہنمائی کے لیے لگائی گئی ہے۔ ان حالوں میں سر دست استقبالیہ حال، پھر نبأ العظیم حال یعنی عظیم خبر سے متعلق حال، پھر تاریخ قرآن حال، پھر وہ حال ہے جس میں قرآن کے ابتدائی مخطوطات کو رکھا گیا ہے، پھر وہ حال جو قرآن کے بڑے نسخہ جات کے لیے مختص ہے، پھر قرآن کے دیگر مخطوطات سے متعلق حال، پھر پینوراما نمائش اور پھر الوداعی حال شامل ہیں۔ جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو فکر کا چراغ۔ اس حال میں ہم زائرین کے لیے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یعنی امت مسلمہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جس طرح کا معاملہ اس نے ہم سے پہلی امتوں کے ساتھ کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اسی طرح متعلقہ انبیاء پر دیگر آسمانی کتب بھی نازل فرمائیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے، داؤد علیہ السلام پر زبور، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی۔ یہ تمام کتابیں بھی قرآن پاک کی طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بالغ حکمت کے سبب ان تمام کتابوں کی حفاظت انسانوں کو سونپ دی، یعنی ان انبیاء اور رسولوں کی اقوام کو، سو انہوں نے ان میں تحریف کر دی اور ان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی امت مسلمہ کی کتاب یعنی قرآن کے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، سو اس کتاب میں تا صبح قیامت ایک حرف حتیٰ کہ ایک نقطہ کی تبدیلی بھی رونما نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ نبأ العظیم حال کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس حال میں ہم مشاہدہ کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف قسم کے معجزات بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے سامنے موجود یہ اسکرین اس نمائش کے زائرین کے لیے علوم قرآن اور قرآن مجید سے متعلق بعض دیگر چیزوں کو انتہائی آسان اور سلیس انداز میں پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس اسکرین پر موجود ابواب میں سے ایک باب قرآن کریم کی عظمت ہے۔ ہم نے زائرین کی سہولت کے لیے ٹچ اسکرینز نصب کی ہیں تاکہ وہ انہیں چھو کر اپنی مرضی کے موضوع کا انتخاب کر سکیں اور اس موضوع کے محتویات کو دیکھ یا سن سکیں۔ پہلی چیز جو ہمیں اسکرین پر نظر آ رہی ہے وہ ہے قرآن کریم کی عظمت۔ اسکرین پر اس خانے میں موجود ابواب کے ذریعے ہم قرآن کریم کی عظمت سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں کہ کیسے اس قرآن نے عربوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، فرشتے کس قدر انہماک سے قرآن کریم کو سنتے ہیں اور کیسے قرآن کریم نے جنوں کو متاثر کیا۔ اگر ہم دوبارہ ہوم پیج کی طرف لوٹیں تو ہم آپ اور قرآن کے نام سے ایک خانہ دیکھیں گے جس میں ہم کچھ سوالات کے ذریعے ایک فرد کی زندگی میں قرآن کے ساتھ اس کے تعامل کا جائزہ لے کر اس بارے میں حتمی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ تعظیم قرآن انڈیکس ہے۔ جو ہی ہم اسے کھولیں گے تو ہمیں یہ سوالات نظر آئیں گے کہ کیا آپ قرآن کریم کے قائل یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے واقف ہیں؟ زائرین ان سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس طرح تمام سوالات کے جوابات سے فارغ ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور انشاءاللہ ہم تمام سوالات کے جوابات میں پہلے آپشن کا انتخاب کریں گے، کیونکہ ہم قرآن کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں اور قرآن نے ہماری زندگیوں پر کافی اثرات مرتب کیے ہیں۔ پھر ہم زائرین کے جوابات کی روشنی میں اس میسج کا پرنٹ لے کر اس پر ان کا نام اور ای میل درج کر کے سند کی شکل میں انہیں ارسال کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ ان کے تعامل کی عکاس ہوتی ہے۔ اس نیٹ ورک کے مندرجات کافی زیادہ ہیں، مثلا قرآن کریم کے فضائل، بعض مخصوص آیات قرآنیہ کے فضائل، قرآن کی بعض صورتوں کے فضائل، جمعہ کے دن کے ساتھ مخصوص قرآنی صورتوں کے فضائل، اسی طرح خالق کی عظمت سے آگاہ کرنے والے اس فطری مناظرے کے ذریعے قرآن اور اللہ کے ساتھ دلی لگاؤ کی وضاحت وغیرہ۔ زائرین سپیکرز کے ذریعے اس مواد کو سن بھی سکتے ہیں تاکہ دیگر زائرین ڈسٹرب نہ ہوں۔ اسپیکر ہے؟ جی ہاں، یہ مخصوص نوعیت کا اسپیکر ہے جس کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ یہ ترجمہ انگلش زبان میں جی ہے؟ ہاں، اور زائر کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس طرح اسے آگے پیچھے اور آواز کو کم زیادہ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان
اب ہم اس بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں جو قرآنی معجزات کی وضاحت کے لیے نصب کیا گیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے عربوں کو چیلنج کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آنے والے لوگوں کو بھی چیلنج کیا، اور آج تک قرآنی معجزات برابر ظاہر ہو رہے ہیں۔ ابھی تک یہ قرآن اپنی آیات کے ذریعے لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے، اور وہ اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنی بالغ حکمت کے مطابق اس طرح نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ہمارے ساتھ اس بورڈ کی جانب تشریف لائیے۔ جیسا کہ ہم ان تختیوں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود اعجاز کی اقسام دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو اس قرآن کے ذریعے چیلنج کیا کہ اس کی طرح کا قرآن لے آؤ، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ پھر کہا کہ اس کی طرح کی 10 صورتیں ہی لے آؤ، لیکن پھر بھی وہ ایسا نہ کر سکے۔ پھر کہا کہ اس کی طرح کی ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن وہ پھر بھی ایسا نہ کر سکے۔ قرآن میں موجود اعجاز کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے ایک قرآن کا اعجاز بیانی ہے۔ جب انسان قرآنی آیات میں غور کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ قرآن فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، اس عظیم درجے کی فصاحت کہ جس نے عرب کے فصحاء اور بلغاء کو ورطۂ حیرت میں ڈال کر رکھ دیا۔ اسی طرح قرآن کے اعجازات میں سے ایک اس کا سائنسی اعجاز ہے، جس نے آج تک سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے قرآن میں نکتہ چینی کی غرض سے اس کا مطالعہ شروع کیا، لیکن جب انہوں نے قرآن کی آیات میں غور و فکر کیا تو وہ اس کی فراہم کردہ سائنسی معلومات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان سے ہم کلام ذات اللہ تعالیٰ کی علیم و خبیر ذات تھی۔ قرآن کا ایک اعجاز اس کی عالمگیریت ہے، وہ یہ کہ قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہر زمانہ اور ہر مقام کے لیے موزوں ہیں۔ ایک عالم دین نے مجھے بتایا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے موزوں ہے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کوئی زمانہ اور کوئی جگہ قرآن کے بغیر موزوں ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کی عالمگیریت کا اعجاز۔ قرآن کریم کا ایک اعجاز اعجاز غیبی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن ہمیں سابقہ امتوں کے احوال کی خبر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے واقعات کی خبر دینے کے ساتھ ان کی ابتدا اور نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ان کے تعامل کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے اپنے زمانہ نزول میں رونما ہونے والے غائب واقعات کی خبر بھی دی۔ مثلا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روم اور فارس میں ہونے والے جنگ و جدل وغیرہ کے واقعات کی خبر دی۔ یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رونما ہو رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے خبر تھے۔ اسی طرح قرآن نے مستقبل کے غائب کے بارے میں بھی خبر دی کہ اس امت کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ ہیں قرآنی اعجاز کی چند قسمیں، اور آج تک قرآن کے اعجازات مسلسل ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ تاریخ قرآن حال کی طرف آئیے۔ یہاں اسکرین پر چند صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھنا پڑھنے کی نسبت زیادہ آسان کام ہے، زائرین ان کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ یہاں بعض صورتوں کے فوائد اور خصوصاً وہ صورتیں جنہیں شب جمعہ یا جمعہ کے دن تلاوت کرنا خصوصی فضائل و فوائد کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض صورتوں کی جمعہ کے دن فجر کے وقت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور المنافقون، کبھی سورہ سجدہ اور الانسان، کبھی سورہ قاف اور الاعلی، اور کبھی سورہ الجمعہ اور الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس تختی میں کیا ہے؟ یہ تختی دراصل ایک انتہائی قدیم نسخے کی تصویر ہے جو خط ثلث میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ سونے کے پانی سے آراستہ ہے۔ اب ہم ان مخطوطات پر نظر ڈالیں گے کہ یہ اس نمائش کے حال میں کیسے آئے۔ میرے ساتھ دوسرے حال کی طرف تشریف لائیے۔ ہم اس مخصوص و متمیز تختی سے ابتدا کرتے ہیں۔ یہ سلطان عبد الحمید کی تحریر کردہ ہے، جو سلطان محمود کے دوسرے بیٹے اور خلافت عثمانیہ کے سلاطین میں سے تھے۔ انہوں نے یہ تختی اپنے ہاتھ سے خالص سونے کے پانی سے لکھی۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس میں لکھا واللہ ولی التوفیق، یعنی اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ اگرچہ یہ آدمی اس وقت ایک تہائی دنیا پر حکمران تھا، لیکن یہ حکومت و حکمرانی اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خدمت سے غافل نہ کر سکی، اور اس نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کے 2 مکمل نسخے لکھے۔ سلطان عبد الحمید نے؟ جی ہاں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن کے 2 نسخے لکھے اور خالص سونے کے پانی سے یہ تختی بھی لکھی۔ آئیے اب دوسری تختی کی جانب چلتے ہیں۔
یہ کئی تختیوں کا مجموعہ ہے جس میں قرآن پاک کی بعض صورتوں کے فضائل درج ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شیطانوں کو دفع کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیاطین 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا موجب برکت ہے اور اس کا ترک کرنا نقصان کا باعث ہے۔ سورۃ الملک کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، یہ اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے آدمی کی شفاعت کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص ہر رات 1/3 قرآن کی تلاوت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح معوذتین کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیاطین سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا آپ کو رات کے وقت نازل ہونے والی ان 2 صورتوں کی خبر نہیں جن کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی؟ یہ 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ قرآنی صورتوں کے فضائل کے باب میں آیت الکرسی کی فضیلت بھی قابل ذکر ہے۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت تصور کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اے ابو منذر، کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابو منذر کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو منذر، آپ کا علم درست ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس دعوے پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہی آیت اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اسی طرح آیات کی فضیلت کے باب میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی فضیلت قابل ذکر ہے۔ ارشاد گرامی ہے کہ جس نے رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کی تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آئیے اب اس حال کی جانب چلتے ہیں۔ یہ حال تاریخ قرآن کریم حال کے نام سے موسوم ہے۔ قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے۔ یہاں ہم قرآن کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ان تختیوں کے ذریعے ہم وحی کے معنی کی وضاحت کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوا کرتی تھی۔ وحی در حقیقت اللہ اور اس کے تمام رسولوں اور انبیاء کے درمیان شریعت اور کتابوں کی تبلیغ کا ایک ذریعہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ باقی تمام آسمانی کتابیں پوری کی پوری ایک ہی بار متعلقہ انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئیں، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات کے پیش نظر اجزاء کی صورت میں 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جبریل امین قرآن کریم کی آیات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور بے شک و شبہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب ہم حال میں موجود باقی تختیوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔
اس تختی میں قرآن کریم کو جمع کرنے کے مراحل مذکور ہیں۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کے پہلے مرحلے کا آغاز کب ہوا؟ جب ہم مختلف ممالک سے یہاں اس نمائش میں تشریف لانے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کو کس نے ایک جگہ جمع کیا، تو سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ یہ معلومات درست نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مرتدین اور مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے بعد قرآن کو جمع کیا۔ مسیلمہ کذاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوئی تھی جس میں تقریباً 600 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان میں اکثریت ایسے صحابہ کی تھی جو حافظ قرآن اور کاتب وحی تھے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چمڑے وغیرہ پر لکھا جاتا تھا۔ جب جلیل القدر صحابہ کرام کی یہ جماعت شہید ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے اور امت محمدیہ نابود نہ ہو جائے۔ سو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ بعض صحابہ کرام کو قرآن کریم کے جمع کرنے کی ذمہ داری سونپیں۔ یہ تھا جمع قرآن کا پہلا مرحلہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مکمل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کی ذمہ داری سونپی۔ یوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی بار قرآن کو ایک نسخے میں جمع کیا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو مصحف کا نام دیا۔ جب قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر لیا گیا تو اس پر المصحف لکھا گیا۔ مصحف کا مطلب ہے کہ یہ صحیفوں میں لکھا گیا اور اسے صحیفوں میں جمع کیا گیا، یہ ہے مصحف کا مطلب۔ اس تختی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع قرآن کے مراحل مذکور ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تدوین کا دوسرا مرحلہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تکمیل پذیر ہوا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت کی سرحدیں وسیع ہو گئیں اور مختلف نسلوں کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اہل عرب کے 7 معروف مختلف لہجوں میں نازل فرمایا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تمام علاقوں کے لوگ اپنے من پسند لہجے میں نازل شدہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سو آپ رضی اللہ عنہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ مسلمانوں کے مابین فتنے جنم لے سکتے ہیں، بلکہ در حقیقت ان فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ مثلا جن لوگوں کے پاس ورش کی روایت کے مطابق قرآن تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس موجود قرآن ہی برحق ہے اور باقی روایات کا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الغرض اسی طرح کے فتنے سر اٹھانا شروع ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر متحد کرنے کا ارادہ فرمایا اور حکم دیا کہ ملک میں موجود مختلف روایات کے قرآن کریم کے تمام نسخوں کو جمع کیا جائے اور ایک معتمد نسخہ لکھا جائے جس پر تمام مسلمانوں کو جمع کیا جائے۔ مختلف روایات کے مطابق اس معتمد نسخے کی 30 یا 60 کاپیاں کی گئیں، اور یہ کاپیاں جو شکل و روایت کے اعتبار سے ایک جیسی تھیں انہیں پورے ملک میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ مسلمانوں کو ایک قرآن پر جمع کیا جائے، اور وہ نسخہ یہ ہے جو ہمارے سامنے اس حال کے درمیان میں موجود ہے۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے دور خلافت میں تحریر فرمایا۔ یہ نسخہ جو ہمارے سامنے اس نمائش میں موجود ہے یہ اصلی نسخہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب نسخے کی فوٹو کاپی ہے۔ اگر ہم اس مصحف کے صفحات کو قریب سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ کے دور میں قرآنی آیات بغیر نقطوں، بغیر اعراب اور بغیر حرکات کے لکھی گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے ادوار میں قرآنی آیات بغیر نکات اور بغیر اعراب کے لکھی جاتی تھیں۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآنی آیات پر نقاط لگائے گئے، اور پھر خلافت بنو امیہ کے عہد میں قرآنی آیات پر اعراب اور حرکات لگائی گئیں، اور یوں اس تیسرے مرحلہ میں قرآن مجید کی کتابت پائے تکمیل کو پہنچی۔ آج تک خطاط اپنے ہاتھوں سے قرآنی آیات کی کتابت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم اسی حال میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے ساتھ تشریف لائیے۔ اس میز پر ایک عظیم خطاط شیخ طویل بیٹھتے ہیں۔
موصوف کا شمار قرآن کریم کے اعلیٰ پائے کے خطاطوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے شیخ عثمان طٰہٰ سے خطاطی کا لائسنس حاصل کیا، جو ملک فہد کمپلیکس کے معروف خطاط ہیں۔ وہ یہاں بیٹھ کر ہمارے زائرین کو دکھائیں گے کہ قرآن کریم کی آیات کیسے لکھی جاتی ہیں، کتابت قرآن کا عمل کیسے انجام پاتا ہے۔ یہ تمام آیات ان کے ہاتھ کی تحریر کردہ ہیں، حتیٰ کہ ہمارے یہاں اس حال میں موجود تمام آیات انہی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، جو انہوں نے مختلف آلات کے استعمال سے لکھی۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے۔ ہم امت اسلامیہ کے مختلف ادوار میں قرآن کریم کی کتابت کے مراحل پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کی کتابت کے 4 اہم مراحل ہیں، جیسا کہ ہم اس تختی پر دیکھیں گے۔ قرآن کریم کی کتابت کا پہلا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس دور میں قرآنی آیات بغیر نقطوں اور بغیر اعراب کے لکھی جاتی تھیں۔ پھر بعد میں قرآنی آیات پر اعراب لگائے گئے۔ یہ سرخ رنگ کی علامات حرکات یا حروف کے نقاط نہیں ہیں، یہ فا کا نقطہ نہیں ہے، بلکہ یہ نقطہ زبر کا متبادل ہے، اور یہ نقطہ جو حرف کے نیچے ہے یہ زیر کا متبادل ہے۔ تیسرے مرحلے میں قرآنی آیات پر عجمیوں کی سہولت کے لیے نقاط لگائے گئے، جنہیں نقاط اعجام کہتے ہیں۔ ایک نقطہ فا کے لیے لگایا گیا اور ایک دوسرا نقطہ زبر کے لیے۔ اسی طرح حروف کے نیچے زیر اور یا کے لیے نقطے لگائے گئے۔ پھر نقاط اعراب اور نقاط اعجام آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ چنانچہ بنی امیہ کے دور میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عرصہ حکمرانی میں قرآنی آیات پر حرکات لگائی گئیں، جیسا کہ ہم اس صورت میں دیکھ رہے ہیں، اور آیات قرآنیہ پر مکمل طور پر زبر، زیر اور جزم وغیرہ لگائے گئے۔ یہاں آ کر کتابت قرآن مکمل ہو گئی، جو آج تک جوں کی توں ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج تک خطاط قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن مجید کو کمپیوٹر کی زبان میں لکھنا جائز نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر کی تمام مساجد میں موجود قرآن مجید کے تمام نسخہ جات، جن کی ہم شب و روز تلاوت کرتے ہیں، یہ خطاط کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کی فوٹو کاپیاں ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ فہد کمپلیکس میں شیخ عثمان طٰہٰ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید تحریر فرماتے ہیں اور ہو بہو اسی رسم الخط میں لکھتے ہیں جس میں اس امت کے اسلاف لکھا کرتے تھے۔ شیخ عثمان کی کتابت قرآن کی سند متصل اور متواتر ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتے ہیں جس کی فوٹو کاپی کی جاتی ہے، اور اس طرح لاکھوں کی تعداد میں اس نسخے کی طباعت کی جاتی ہے، جسے پوری دنیا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی طباعت کے ہر مرکز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر مرکز کے پاس مخصوص خطاط ہوتے ہیں جن کے پاس رسم القرآن کی متصل سند ہوتی ہے۔ وہ اس مرکز کے لیے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کا کامل نسخہ تحریر کرتے ہیں، پھر اس سے لاکھوں کی تعداد میں قرآنی نسخہ جات کی طباعت کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور قرآن مجید کے صفحات میں تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا شیخ ہانی نے قرآن مجید کا کامل نسخہ لکھا ہے؟ میرے خیال میں شیخ ہانی ابھی تک اپنے ہاتھ سے قرآن مجید تحریر فرما رہے ہیں، البتہ شیخ عثمان کافی تعداد میں قرآن مجید کے نسخہ جات تحریر کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں آپ 33 کے قریب قرآن مجید کے مکمل نسخہ جات اپنے ہاتھ سے تحریر فرما چکے ہیں۔ شیخ ہانی جو یہاں ہمارے ہاں بیٹھتے ہیں، وہ قرآن کریم کے تقریباً 20 نسخہ جات تحریر فرما چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی کے قریب قرآن کریم کی گیلری میں خوش آمدید۔ حجاج کرام اور زائرین کی خدمت کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے کہ وہ جان لے کہ کتابت قرآن پاک کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ ہر شخص کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ کسی خطاط کو کتاب اللہ لکھتا ہوا دیکھے۔ چنانچہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ کتاب اللہ کی طباعت ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دور نبوت سے لے کر آج تک قرآن پاک ہاتھ سے ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ بات معروف ہے کہ خطاط فن کتابت قرآن نسل در نسل وراثت ہی میں حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ ایک سلسلہ ہے جس میں اس فن کی باقاعدہ اجازت دی جاتی ہے، اور اس میں جو خطاط کتابت قرآن کا ارادہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے بڑے خطاط کی طرف سے اس کو اجازت دی گئی ہو، اور یہ اسناد اسلاف اور ان سے بھی پہلے علی بن ابی طالب اور عثمان رضی اللہ عنہما اور دور نبوت کے کاتبین قرآن تک پہنچتی ہیں۔ اور اب بھی یہ کام اسی طرح ہوتا ہے کہ قرآن کریم لکھنے والے خطاط کے سامنے کئی نسخے موجود ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ کو ہاتھ سے لکھنے والوں میں میرے اساتذہ میں سے ڈاکٹر عثمان بھی ہیں، جن سے میں نے فن خط عربی اور کتابت قرآن کی اجازت حاصل کی ہے، اور اسی طرح استاذ احمد اور ڈاکٹر عبدالعزیز مصطفیٰ سے بھی اجازت حاصل کی ہے، اور یہ حصول اجازت اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ کتابت کے اصول اور قواعد کے لیے بنیاد اور اساس ہو۔
اس لیے کہ خط عربی کے فن اور بالخصوص کتابت قرآن پاک کے فن کے لیے اس چیز کا گہرا مطالعہ ضروری ہے کہ سطر کی کیا کیفیت ہو، حرکات کیسی لگائی جائیں اور اعراب کی کیا کیفیت ہو۔ اس لیے عام طور پر کسی کو کتابت قرآن پاک کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ ایسے اساتذہ سے اسناد حاصل نہ کر لیں جو قرآن پاک لکھتے ہیں اور ان کے پاس اس فن کا علم اور مطالعہ ہو۔ جب یہاں گیلری میں کوئی زائر یا حاجی آتا ہے تو ہم انہیں قرآن کریم کے وہ نسخے دکھاتے ہیں جو ہمارے اسلاف سے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر ان کے دور میں جمع کیا گیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر قرآن پاک جمع کیا گیا تو بغیر نقطوں اور بغیر حرکات و سکنات کے لکھا گیا، اور ایسا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں کیا گیا بلکہ اس لیے کہ وہ لوگ اہل لسان تھے، اور اسی وجہ سے ان عرب کو چیلنج کرنے کے لیے ہی قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ وہ اس جیسا قرآن لے کر آئیں یا ایک آیت لے کر آئیں، لیکن وہ نہیں لا سکے، اور کوئی بھی ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان کو نقطوں اور حرکات وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سطر نقطوں اور حرکات سے خالی ہوتی تھی۔ پھر اسلامی فتوحات کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ابو الاسود الدؤلی نے نقاط الاعراب کے نام سے نقاط لگانے کا مشورہ دیا، جیسے کہ آج کل حرکات ہیں، اور اس وقت یہ نقاط گول دائرے کی شکل میں مختلف رنگوں کے ساتھ لگائے جاتے تھے۔ اگر کتابت کالے رنگ کی ہے تو یہ سرخ رنگ سے لگائے جاتے تھے، اور یہ ضمہ، کسرہ اور فتحہ پر علامت ہوتی تھی کہ اگر حرف کے اوپر ہے تو فتح اور نیچے ہے تو کسرہ، اور حرف کے سائڈ پر ہے تو ضمہ۔ پھر عبد الملک بن مروان اموی کے دور میں نقاط الاعجام بھی لگائے گئے۔ یہ نقاط با، تا، ثا، قاف اور فا میں فرق کرتے تھے، لیکن پھر نقاط الاعراب اور نقاط الاعجام میں التباس ہونے لگا، تو نقاط الاعراب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں لگائے گئے تھے ان کو فتحہ، کسرہ کی شکل میں کر دیا گیا، جیسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیا اسلامی تاریخ کی مختلف ادوار میں گزرنے والے قرآن مجید کے تمام خطاط اپنے سابقین سے مجاز تھے؟ جی ہاں، حتیٰ کہ شیخ ہانی یعنی ان کے شیخ عثمان کے شیخ، پھر ان کے شیخ، پھر ان کے شیخ، حتیٰ کہ یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے دور میں رائج قرآن الکریم کے رسم الخط تک جا پہنچتا ہے۔ اب ہم ابتدائی مخطوطات سے متعلق حال کی طرف چلتے ہیں تاکہ صحابہ کرام کے بعد خدمت قرآن کریم کے حوالے سے اسلاف امت کی کوششوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا ابتدائی مخطوطات کے حال میں آپ کو خوش آمدید۔ نمائش کے اس حال میں ہم قرآن کریم کی خدمت میں صحابہ کرام کے بعد اپنے اسلاف صالحین کی کوششوں سے آگاہی حاصل کریں گے کہ انہوں نے کس طرح قرآن کریم کی خدمت کے لیے جد و جہد کی، انہوں نے کیسے اپنی زندگیاں اور عمریں کتاب اللہ کی خدمت کے لیے وقف کیں۔ یہ تمام کے تمام نسخہ جات جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کریم کے قدیم اور اصلی نسخے ہیں، اور یہ تمام کے تمام ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں جو سینکڑوں سال قبل کے تحریر کردہ ہیں۔ یہ اس نمائش میں موجود سب سے قدیم نسخہ قرآن ہے اور اس کی عمر 950 سال ہے۔ اسے مغرب یعنی مراکش کے امام علی البطلیوس نے مغربی رسم الخط میں لکھا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ نسخہ نہ ہی کاغذ پر مکتوب ہے اور نہ ہی صحیفہ پر، بلکہ یہ ہرن کے چمڑے پر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! انہوں نے اس زمانے میں اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھنے کا ارادہ فرمایا جس وقت کاغذ اور صحیفہ شام اور بغداد میں بنتے تھے۔ اہل مراکش کے لیے ان دور دراز علاقوں سے کاغذ کا حصول ممکن نہ تھا، سو موصوف نے ہرن کے چمڑوں کو اس شکل میں کاٹ کر 950 سال پہلے اس پر پورے کا پورا قرآن لکھا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ نسخہ، اس کی عمر بھی 700 سال سے زیادہ ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی مغربی رسم الخط میں ہرن کے چمڑے پر مکتوب ہے۔ کیا ان دونوں کا ایک ہی کاتب ہے؟ نہیں، اس مصحف کے کاتب ایک اور صاحب ہیں۔ یہ 700 سال پرانا ہے جبکہ وہ 900 سال قدیم ہے۔ ان دونوں کی عمر میں تقریباً 200 سال کا فرق ہے۔ جب ہم ان مصاحف میں غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسے ان کے کاتبین نے انہیں اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم کے چھوٹے چھوٹے نسخے ان کے کاتبین نے کس طرح اس قدر چھوٹے چھوٹے نسخوں کو اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا۔ بعض زائرین یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے نسخے طبع شدہ ہیں جنہیں چھوٹا کر کے پرنٹ کیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک ہاتھ کے ساتھ اس قدر باریک لکھنا ناممکن ہے، لیکن در حقیقت یہ تمام کے تمام نسخے اصلی ہیں اور ہاتھ سے تحریر کردہ ہیں۔
اگر ہم ان مصاحف کی تزئین و آرائش میں غور و فکر کریں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح ان مصاحف کے کاتبوں نے ان کے چھوٹے حجم کے باوجود کمال مہارت سے ان کے صفحات کی تزئین و آرائش کا اہتمام کیا۔ مثلا یہ نسخہ اگر ہم اسے قریب سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سید مصطفیٰ راسخ، جنہوں نے تقریباً 190 سال قبل اسے تحریر فرمایا، اس کی تزئین و آرائش کے لیے کس قدر کمال مہارت سے کشیدہ کاری کی کہ اس کی باریکی کو دیکھنے کے لیے ہمیں اسے انتہائی قریب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ! انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا اور اس کی تزئین و آرائش بھی اپنے ہاتھ ہی سے اس قدر مہارت سے کی کہ اس کے رنگ اور لائنیں ذرا برابر بھی خلط ملط نہ ہوئیں۔ اللہ کی قسم، ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ موجودہ دور میں جدید آلات بھی اس قدر باریک بینی اور اس قدر کمال کے ساتھ نقش و نگار بنانے سے قاصر ہیں۔ قرآن مجید کی خدمت میں شیخ حافظ عثمان رحمہ اللہ نے تقریباً 120 یا 130 سال پہلے بے پناہ جد و جہد کی۔ موصوف کو قرآن کریم کی کتابت سے بے حد لگاؤ تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے قرآن کریم کی خدمت میں اپنی عمر وقف کرنے کا حق ادا کیا بے جا نہ ہوگا۔ موصوف قرآن کریم کی کتابت سے خاص شغف رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی تعداد میں قرآن مجید کے نسخے تحریر فرمائے۔ ان کی قرآن کی خدمت سے متعلق کوششوں کو ہم اس طرح بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب کوئی شخص کتابت قرآن کا آغاز کرتا ہے تو اسے اس عمل کی تکمیل کے لیے 2 سے 2.5 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ شیخ حافظ عثمان نے قرآن مجید کے کتنے نسخے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیے ہوں گے۔ انہوں نے قرآن مجید کے 10، 20 یا 30 نسخے نہیں لکھے بلکہ کتاب اللہ کے 106 نسخے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائے۔ سبحان اللہ العظیم! قرآن مجید کے 106 نسخے، انہوں نے یہ تمام نسخے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائے اور انہیں سونے کے پانی سے کمال خوبصورتی سے مزین کیا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا اختتام بھی اسی عمل پر کیا جس پر انہوں نے زندگی گزاری، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کا اختتام اسی چیز پر ہوتا ہے جس پر وہ زندگی گزارتا ہے، اور جس کی زندگی کا اختتام جس چیز پر ہوا اسے اسی چیز پر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ موصوف نے اپنی زندگی قرآن مجید کی خدمت کے لیے وقف کی، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا اختتام بھی اسی عمل پر کیا، اور اپنی زندگی کے اختتام کے وقت وہ 107واں نسخہ قرآن تحریر فرما رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی خدمت میں ہمارے اسلاف نے بے پناہ جد و جہد کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں اور ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود ہم آج تک ان کے ناموں، ان کے ملکوں، کتابت قرآن کے حوالے سے ان کی کاوشوں، ان کے اسلوب، حتیٰ کہ جس چیز پر انہوں نے کتاب اللہ کو تحریر فرمایا اس سے بھی واقف ہیں۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ان اصحاب کے اسماء گرامی اور ان کے کارنامے محفوظ ہیں۔ لوگ آج تک جانتے ہیں کہ ان اسلاف نے کس جانفشانی اور لگن کے ساتھ آج سے 900 سال پہلے، آج سے 700 سال قبل قرآن مجید کو تحریر فرمایا۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود لوگ آج تک انہیں اور قرآن کی خدمت کے حوالے سے ان کی کاوشوں کو نہیں بھولے۔ جب انہوں نے کتاب اللہ کی خدمت کو ہر چیز پر فوقیت بخشی تو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج بخشتا ہے اور بہت سی دوسری قوموں کو اسی کتاب کی وجہ سے پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ اس حال کی جانب تشریف لائیے جس میں دنیا بھر میں پائے جانے والے قرآن مجید کے تمام نسخوں میں سے سب سے بڑا نسخہ موجود ہے، تاکہ ہم اس کے بارے میں جان سکیں اور اسے دیکھ سکیں۔ تشریف لائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس حال کی طرف تشریف لائیے جس میں قرآن کریم کا انتہائی متمیز نسخہ رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ جسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کا قدیم ترین اور ضخیم ترین نسخہ ہے۔ یہ فوٹو کاپی یا طبع شدہ نسخہ نہیں ہے بلکہ اصلی نسخہ ہے جو تقریباً 200 سال قبل تحریر کیا گیا۔ یہ پورے کا پورا ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ اس نسخہ کے ہر صفحہ کی لمبائی تقریباً 160 سینٹی میٹر اور چوڑائی 80 سینٹی میٹر ہے، جبکہ اس نسخہ کا وزن 154 کلو گرام ہے۔ اس نسخے کے صفحات السی کے بیجوں سے بنے ہیں۔ آج کل اس مادے سے کاغذ نہیں بنایا جاتا کیونکہ اس سے کاغذ بنانے پر بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں۔
اس نسخے کی سب سے دلچسپ و عجیب بات اس کا کبیر الحجم یا ثقیل الوزن ہونا نہیں ہے، بلکہ اس نسخے کی سب سے دلچسپ و عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایک غیر عربی شخص کا تحریر کردہ ہے جن کا تعلق افغانستان سے تھا اور ان کا نام غلام محی الدین تھا۔ یہ ایک افغانی باشندے تھے جو فارسی زبان بولتے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کے اس نسخے کو اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا۔ اگرچہ وہ سرے سے عربی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن مجید کی کتابت کا شرف حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کا شمار بھی اہل اللہ میں ہو سکے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم زمین میں کچھ لوگ اہل اللہ ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ اہل اللہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قرآن اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں۔ موصوف نے بڑی محنت کے بعد عربی زبان سیکھی، بلکہ خوبصورت عثمانی رسم الخط بھی سیکھا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ عربوں کی اکثریت اس رسم الخط میں مہارت نہیں رکھتی سوائے ان کے جنہیں اللہ نے توفیق بخشی۔ انہوں نے یہ نسخہ اسی رسم الخط میں اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا اور اس نسخے کو سونے کے پانی سے مزین کیا۔ یہ الفاظ اور سطور کے درمیان نظر آنے والے زرد رنگ کے نشانات خالص سونے کے پانی کے ہیں، جس سے موصوف نے اس قرآن کریم کے صفحات کو مزین فرمایا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی تھی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دنیا میں شہرت اور مرتبہ و جاہ حاصل کرنا جس کی اکثر لوگ خواہش کرتے ہیں، امت محمدیہ کا بہترین شخص ہونے کا ضامن نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ مالدار یا سب سے زیادہ مشہور ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ سو موصوف نے اہل افغانستان کو جو کہ فارسی زبان بولتے ہیں قرآن کے معانی و مفاہیم بتانے کا ارادہ فرمایا، سو آپ نے اس پورے کے پورے نسخے کا فارسی زبان میں ترجمہ بھی کیا، اور قارئین کی سہولت کے لیے انہوں نے ترجمہ کو عربی متن کی کتابت سے فراغت کے بعد نہیں لکھا۔ مثال کے طور پر ایسا نہیں کیا کہ سارے کا سارا ترجمہ اس نسخے کے آخر میں تحریر کر دیں، بلکہ انہوں نے یہ ترجمہ اس نسخے کے ہر صفحے بلکہ ہر سطر کے نیچے تحریر کیا، اس خوبصورت انداز میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر سطر کے نیچے سرخ رنگ میں تحریر کی گئی فارسی زبان کی یہ عبارت قرآن کریم کا فارسی ترجمہ ہے، تاکہ اہل افغانستان جب اس نسخہ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے قرآن مجید کا یہ نسخہ 1200 صفحات پر تحریر فرمایا۔ ہر صفحے پر انہوں نے عثمانی رسم الخط میں قرآنی آیات تحریر فرمائیں اور فارسی زبان میں ان کا ترجمہ درج کیا۔ اس کے صفحات کو سونے کے پانی سے جبکہ اس کے کناروں کو خوبصورت قدرتی رنگوں سے مزین فرمایا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کتابت و تزیین و آرائش کا یہ سارا کام موصوف نے اپنے ہاتھ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ غلام محی الدین نے اس نسخہ کا انتساب تقریباً 200 سال قبل مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی کے نام کیا۔ انہوں نے 4 اونٹوں پر لاد کر قرآن کریم کے اس نسخے کو افغانستان سے مدینہ منورہ منتقل کیا۔ وہ اس نسخہ کو باری باری ان اونٹوں پر لادتے، کیونکہ ایک اونٹ کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس قدر وزنی قرآنی نسخہ کو اٹھا کر یہ طویل فاصلہ طے کر سکے۔ سو وہ ایک اونٹ کو آرام پہنچانے کے لیے اس نسخے کو دوسرے اونٹ، پھر تیسرے اور پھر چوتھے اونٹ پر لادتے رہے، حتیٰ کہ یہ نسخہ مسجد نبوی میں منتقل ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی عظیم کوشش ہے جو ایک عجمی شخص نے کی، ایک ایسا شخص جو عربی نہ تھا اور جس کی اپنی زبان میں قرآن نازل نہ ہوا تھا۔ موصوف اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ اے اللہ، میں عربی زبان نہیں جانتا تھا، لیکن انہوں نے مجاہدہ کیا، زبان کی رکاوٹ کو چیلنج سمجھ کر عبور کرتے ہوئے اسے سیکھا اور اس میں مہارت حاصل کی، حتیٰ کہ قرآنی رسم الخط سیکھنے میں عربوں کی اکثریت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے قرآن مجید کا یہ نسخہ تحریر فرمایا، جس نے ان کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ وہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کے لیے اس نیک کام کو چھوڑ گئے۔ حافظ خطاط عثمان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے مخطوطہ قرآن کو دیکھتے ہیں، جو ہمارے لیے ایک مثال ہے کیسے ایک دور دراز علاقے افغانستان کے ایک شخص نے 200 سال قبل اس مصحف کو لکھا، پھر اس کو مسجد نبوی میں ہدیہ کر دیا۔ اب یہ مسجد نبوی میں موجود ہے اور لوگ اس سے تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے لیے خدمات صرف عرب تک ہی محدود نہیں، بلکہ عجمیوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، بلکہ ایک بڑا حصہ ان کی خدمات کا ہے۔ یہاں ہم مشاہدہ کریں گے بعض مصاحف کہ جن کو خالص سونے سے مزین کیا گیا ہے، کیسے ان لوگوں نے وہ سب خرچ کر دیا جو ان کے پاس تھا کتاب اللہ کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی شان بلند کرنے کے لیے۔
اس کو مسجد نبوی میں ہدیہ کر دیا، جس میں اس عظیم امت کے کارناموں کا تذکرہ ہے جو اس نے اس کتاب کی تفسیر کے لیے کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تفسیر و تشریح کے لیے بڑے بڑے آئمہ کو پیدا کیا۔ یہ بعض آلات ہیں جن کے ذریعے زائرین علوم القرآن سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ زائرین کی سہولت کے لیے یہاں ٹچ سکرینز نصب کی گئی ہیں تاکہ وہ ان کو بآسانی استعمال کر سکیں۔ زائر اس سکرین پر ورتل القرآن ترتیلا سے ابتدا کر کے عربی اور انگلش دونوں زبانوں میں اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس میں مختلف خانے موجود ہیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ترتیل القرآن کے ابواب، اہل قرآن کے القاب وغیرہ۔ ہم اس طرح اس خانے میں داخل ہوں گے اور اس میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کے آداب، حفاظ قرآن کے القاب، قرآن کریم کی مختلف قراءات جنہیں ہم قراءات عشرہ یا سبعہ الکبریٰ کے نام سے جانتے ہیں، اسی طرح ترنم کے ساتھ قرآن کی تلاوت، ترتیل قرآن یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور آخر میں قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ مذکورہ بالا ابواب میں سے ہر باب میں اسے سیکھنے کے کئی نمونے موجود ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے بعد ہم فوری طور پر تلاوت قرآن کے آداب کی اقسام کے خانے میں منتقل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کی تلاوت کے چند ضروری آداب درج ہیں۔ ہم دوبارہ اس سے ماقبل فہرست کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہم اصحاب قرآن کے القاب والے خانے کو کھولتے ہیں۔ اصحاب قرآن کا پہلا لقب حامل القرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بوڑھے مسلمان ایسے حامل قرآن جو نہ تو قرآن پر عمل کرنے میں غلو کرے اور نہ ہی اس پر عمل کرنے سے اجتناب کرے، اور عادل بادشاہ کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا غماز ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کو حامل قرآن کا نام دیا۔ حافظ قرآن کا ایک اور لقب اہل قرآن ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، بے شک زمین میں اہل اللہ موجود ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ اہل اللہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل قرآن اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اسی طرح حافظ قرآن کا ایک لقب صاحب قرآن ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ جیسا کہ تم دنیا میں کرتے تھے، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں آپ کی تلاوت ختم ہوگی وہی آپ کا مقام ہے۔ اس اسکرین پر موجود ابواب میں سے ایک باب قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیسے فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ کسی شخص نے آپ کی آواز سے بہترین اور خوبصورت آواز کسی کی نہ سنی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں احادیث کا ایک مجموعہ اور ترتیل کے ساتھ پڑھے جانے والے بعض صحیفے اور ان سے متعلق معلومات درج ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ترنم کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح یہاں قرآن کی ترتیل و تجوید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت قرآن کریم کے اسلوب کے حوالے سے معلومات بھی درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کو سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا قرآن کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ ترتیل کا معنی ہے تجوید، یعنی حروف کی تجوید کے ساتھ ادائیگی اور رموز و اوقاف کا لحاظ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قرآن کو نہ تو شعر کی طرح پڑھنا چاہیے اور نہ ہی نثر کی طرح۔ قرآن کے عجائب میں غور و فکر کرو اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو متحرک رکھو۔ آپ میں سے کسی کو قرآن کی آخری سورت یعنی اسے ختم کرنے کی فکر لاحق نہ ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول میں قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آخری چیز قرآن کو سیکھنا، سکھانا اور قرآن سیکھنے کے فضائل کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ کو کیسے برداشت کیا کرتے تھے اور کس طرح ابتدائی دور میں وحی کو حفظ کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، یعنی قرآن کو آپ کے سینے میں جمع و محفوظ کرنا اور اسے آپ سے پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو یاد کرنے کے لیے محنت کرتے اور اپنی زبان سے اس نازل شدہ وحی کو بار بار دہراتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ وحی کو یاد کرنے کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد آپ بآسانی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن سیکھنے کے ذیل میں قرآن کی توصیف، اس کی تعلیم، اسے حفظ کرنا
اور قرآن میں موجود علم، اعمال، آداب اور اخلاقیات سے آگاہی کے ابواب شامل ہیں تاکہ ہم خود بھی قرآن سیکھ سکیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اسی طرح اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کے منہج کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کس طرح قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو 5 یا 10 آیات سکھایا کرتے تھے اور پھر انہیں ان آیات کے معانی اور مفہوم بھی بتایا کرتے تھے اور اس پر عمل کا طریقہ کار بھی بیان فرماتے۔ صحابہ کرام ان آیات کو بعینی ہی اس طرح ادا کیا کرتے تھے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھاتے۔ اس باب میں قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کے حوالہ سے ایک توضیحی ویڈیو بھی شامل ہے۔ زائرین کے لیے ممکن ہے کہ وہ اسپیکر کے ذریعے اسے سن سکیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کی تشریح کی گئی ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم قرآن کے منہج کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دینے کے ربانی اسلوب کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ ان آلات میں موجود ابواب کا مختصر تعارف ہے جن سے زائرین استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم مخطوطات سے متعلق دوسرے حال کی جانب چلتے ہیں تاکہ ہم مزید نادر مخطوطات کا مشاہدہ کر سکیں۔ اس حال میں موجود ان تمام مخطوطات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب خالص سونے کے پانی سے مزین ہیں۔ تشریف لائیے تاکہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔ قرآن حیات انسان ہے۔ اس حال میں ہم ان نادر نسخوں کے حوالے سے بات کریں گے جن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نسخے خالص سونے کے پانی سے مزین ہیں۔ ہمارے سامنے موجود ان نسخوں میں جہاں کہیں بھی ہمیں زرد رنگ نظر آتا ہے یہ در حقیقت خالص سونے کا پانی ہے۔ بعض کاتبین نے 2 آیتوں کے درمیان فاصلے کے نشان کو خالص سونے کے پانی سے مزین کیا ہے جیسا کہ اس قرآنی نسخے میں ہے۔ اس کی کتابت میں کئی رسم الخط استعمال کیے گئے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں خط ثلث اور دیگر کئی اقسام کے رسم الخط استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ بعض کاتبین نے پورے صفحے کو سونے کے پانی سے مزین کیا ہے جیسا کہ ہم اس نسخے میں دیکھ رہے ہیں کہ صفحے کے اکثر حصے پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ انتہائی خوبصورت قرآنی نسخہ پورے کا پورا خالص سونے کے پانی سے مزین ہے، جبکہ بعض کاتبین نے اللہ تعالیٰ کے نام آیتوں کے درمیان نشان فصل اور ہر سورت کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سونے کے پانی سے تحریر کیا ہے جیسا کہ ہم اس نسخے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نسخے کے کاتب جب بھی لفظ اللہ یا اللہم تحریر کرتے ہیں تو وہ عام سیاہی استعمال نہیں کرتے بلکہ اسے سونے کے پانی سے تحریر فرماتے ہیں، جبکہ ان میں سے بعض کاتبین نے پورے کا پورا قرآن ہاتھ کے ساتھ سونے کے پانی سے تحریر کیا جیسا کہ ہم اس نسخے میں دیکھ رہے ہیں۔ اسے امام حمدانی رحمہ اللہ نے 700 سال قبل تحریر کیا۔ یہ اصلی نسخہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نسخہ میں صرف آیتوں کے درمیان نشان فصل کی تزیین پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ تمام کی تمام آیات کو سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا ہے۔ اس نمائش میں موجود سب سے متمیز اور محتویات کے اعتبار سے سب سے موثوق قرآنی نسخہ یہی نسخہ ہے۔ اس کے کاتب نے قرآنی آیات کو سونے سے مزین صفحات پر تحریر کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہر صفحہ کے کناروں پر 3 حاشیے بھی لکھے ہیں۔ پہلے حاشیہ میں انہوں نے اس صفحہ میں وارد ہونے والی قراءات کا ذکر کیا ہے، دوسرے حاشیہ میں اس صفحہ کی آسان تفسیر تحریر فرمائی ہے جو کہ عربی زبان میں ہے، اور تیسرے حاشیہ میں معانی قرآن کا فارسی ترجمہ تحریر فرمایا ہے۔ اس نسخہ کی آیات اور سارے کے سارے حواشی سونے سے تحریر کردہ ہیں۔ یہ ہمارے یہاں موجود سب سے موثوق قرآنی نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ تشریف لائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس طرف یہاں پر بھی خالص سونے کے پانی سے مزین کامیاب مخطوطات کا مجموعہ موجود ہے، لیکن یہاں پر ایک نسخہ ہے جس کی کہانی انتہائی دلچسپ و دلنشیں ہے۔ ایک دفعہ اس نمائش کے ایک رہنما شیخ یحییٰ نے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اس حال میں اس نسخے کی وضاحت کرنا شروع کی تو زائرین میں سے ایک شخص کی نظر جوں ہی اس پارے پر پڑی وہ زارو قطار رونے لگا۔ جب شیخ یحییٰ نے اس سے اس کے رونے کا سبب دریافت کیا اور پوچھا کہ اس پارے کی کہانی کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ
کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد نے قرآن کریم کے پورے 30 پارے تحریر کیے تھے جو نسل در نسل منتقل ہوتے گئے یہاں تک کہ ہمارے پاس پہنچے، اور جب یہ نسخہ مجھے اپنے والد محترم سے ورثہ میں ملا تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک پارہ کم ہے، چنانچہ میں نے دنیا بھر میں اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں نے قرآن مجید کے اس کمیاب پارے کو پانے کے لیے اخبارات و مجلات میں اشتہارات دیے، انعامات مقرر کیے، لیکن میں اسے نہ پا سکا، اور آج جب میں نے اس پارے کو آپ کے ہاں اس نمائش میں دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ سبحان اللہ، کس طرح اللہ پاک اپنی کتاب کی حفاظت فرمائے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس الماری کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے اس الماری کی جانب تشریف لائیے۔ یہ الماری قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ خوبصورت الماری ایک مصری خاتون کے حکم پر بنائی گئی جن کا نام امینہ ہانم تھا۔ موصوفہ خدیوی توفیق کی اہلیہ تھیں۔ یہ الماری تقریباً 120 سال قبل بنائی گئی۔ اگر ہم اس الماری کو کھولیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف خانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ الماری انتہائی قیمتی خام مواد سے بنی ہے، جیسا کہ سیپیاں اور ہاتھی دانت وغیرہ۔ اس الماری کے درمیان میں اور اس کے کناروں پر خالص چاندی کی سولاخیں لگا کر اسے مزین کیا گیا ہے۔ اس کے دروازوں کے قبضے بھی خالص چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس الماری کا درمیانہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کی شکل میں بنایا گیا ہے، جس کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت مکتوب ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ یہاں اس آیت کو تحریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی بندہ اس الماری کے سامنے کھڑا ہوگا اور اسے کھولے گا تو وہ اس میں قرآن مجید کو پائے گا جو کہ سراپا رحمت و ہدایت ہے۔ اس رحمت سے انسان کو کوئی چیز محروم نہیں کر سکتی سوائے اس کے اپنے نفس کے کہ وہ اس قرآن کی تلاوت سے کنارہ کش رہ کر خود اپنے آپ کو اس رحمت سے محروم کر لے۔ اس خاتون نے 120 سال قبل اس طرح کی 6 الماریاں بنوائیں اور تمام کی تمام مسجد نبوی کو ہدیہ کیں تاکہ ان میں اس قرآن کریم کو محفوظ رکھا جا سکے۔ سو امت محمدیہ کی خواتین بھی قرآن کریم کی خدمت میں مردوں سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے نہ صرف خطیر رقم خرچ کی بلکہ انتہائی محنت و تکدو سے اس طرح کی الماریاں بھی بنوائیں تاکہ ان میں قرآن مجید کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس الماری کو کس قدر محنت سے بنایا گیا، اس کی تزئین و آرائش کے لیے کس قدر باریکی سے کشیدہ کاری کی گئی اور کس قدر قیمتی خام مواد استعمال کیا گیا۔ تدبر قرآن حال کی طرف تشریف لائیے۔ اس حال میں ہم قرآن کریم میں غور و فکر کی کیفیت اور تدبر قرآن کا مفہوم سمجھنے اور ان لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جنہوں نے قرآن کریم کی تفاسیر و تدبر قرآن میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت و سماعت اور اس پر عمل کا حکم دیا ہے، اسی طرح ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم بھی دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ غور و فکر کا معنی کیا ہے؟ کیا تدبر یعنی غور و فکر سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن کے معانی سمجھیں؟ کیا قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کرنے کا نام تدبر ہے؟ اس تختی کے ذریعے ہم تدبر کے مفہوم کی وضاحت کریں گے، اور وہ یہ کہ تدبر کے لیے 2 بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآنی آیات کو اس طرح سمجھیں جس طرح سلف صالحین نے انہیں سمجھا اور جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین نے ان کی تعلیم دی اور انہیں نسل در نسل منتقل فرمایا۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم ان آیات کو اس طرح سمجھ لیں جس طرح سلف صالحین نے انہیں سمجھا تو ہمیں بلا تاخیر ان آیات پر اس طرح عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح سلف صالحین ان پر عمل پیرا تھے، اور اپنے ماتحتوں خصوصاً اپنی اولاد کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دینی چاہیے۔ بعض اوقات قرآنی آیات پر عمل جسمانی نوعیت کا ہوگا، بعض اوقات قلبی نوعیت کا، اور بعض اوقات لسانی نوعیت کا۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قرآن انسانی زندگی اور اخلاقیات میں
انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان قرآن کے معنی اور مفہوم کا ادراک رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کے ساتھ کس طرح کا معاملہ فرماتے تھے، وہ کیسے قرآن و کریم میں غور و فکر کرتے تھے اور کس طرح اس پر عمل کیا کرتے تھے، پھر اسے اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس اسکرین پر ہم زائرین کے لیے تفسیر قرآن کریم کی تدوین و کتابت کے نمایاں مراحل کی وضاحت کریں گے کہ کس طرح تفسیر قرآن ابتدائی دور میں زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین کو، تابعین اپنے بعد آنے والے لوگوں کو تفسیر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تفسیر قرآن کریم کی تدوین کا آغاز خلافت عباسیہ کے دور میں ہوا۔ اس دور سے لے کر آج تک یہ علم ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور دنیا بھر میں تفسیر قرآن کریم کی کئی کتابیں موجود ہیں۔ اب ہم پینوراما نمائش ہال کی جانب چلتے ہیں تاکہ ہم اسلام کی آمد اور قرآن کے نزول سے پہلے عربوں کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ آئیے تاکہ ہم چند سمارٹ ڈیوائسز اور آلات کا مشاہدہ کر سکیں جو قرآن کریم میں تدبر اور اس کی تفسیر کی وضاحت کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں۔ جب زائرین ان آلات کا استعمال شروع کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک صفحہ نمودار ہوتا ہے جس پر مختلف ابواب درج ہیں، جیسا کہ 100 مشہور و معروف مفسرین، چند مشہور و معروف تفاسیر، قرآن میں تدبر کا اسلوب، ایمان و توحید وغیرہ۔ مشاہیر مفسرین کے باب میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ابتدا کریں گے اور پھر تابعین میں سے چند مفسرین کا ذکر کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے مشہور مفسرین علی بن ابی طالب، عبداللہ ابن عباس، ابن مسعود، اسی طرح ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ پھر ہم تابعین میں سے بعض مشہور و معروف مفسرین کا ذکر کریں گے، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن زید بن اسلم، علقمہ اور مسروق اس دور کے معروف و مشہور مفسرین تھے۔ اسی طرح اس فارسی تختی کے ابواب میں قرآن میں تدبر کی کیفیت اور اس کے مراحل، ایمان و توحید، قرآن سے قلبی لگاؤ کا اسلوب اور عصر حاضر کے چند مشہور و معروف مفسرین جنہوں نے قرآن کریم میں نام کمایا، جیسا کہ شیخ شعراوی اور شیخ شنقیطی رحمہم اللہ وغیرہ جیسے ابواب شامل ہیں۔ زائرین ان آلات سے استفادہ کرتے ہوئے اس بارے میں بآسانی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پینوراما نمائش ہال میں آپ کو خوش آمدید۔ اس حال میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن سے قبل کے عربوں کے حالات پر روشنی ڈالیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے عربوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا اور انہیں جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور سے منور فرمایا اور انہیں دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرمائی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے عربوں کو جب تک وہ قرآن و سنت پر عمل پیرا رہے پوری دنیا میں مقام شرف عطا کیے رکھا۔ في قلب الصحراء العربية على رجل أمي من قريش أنزلت الرسالة الأخيرة من السماء إلى الأرض، فتغير معها مجرى التاريخ إلى يوم القيامة تغيرا شمل الزمان والمكان والإنسان. حول البيت العتيق نصب الشرك أصناما يتعبد إليها من دون الله. خرج الكفر أسوأ ما في النفس البشرية وأقبح، فكانت جاهلية استباحت النفس والعدل والمال، أطبق الظلام على الأرض. في أحضان الجبل أنزل النور، وأذن لشمس القرآن بأن تشرق على العالمين لتمحو آثار الجاهلية الأولى وتستغل الدنيا بظل الإسلام. وقل جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کے واقعات۔
بالقرآن ارتفع بنيان الحضارة المقدم، وبه هدي وبه هدي الناس إلى الصراط المستقيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. اب ہمارے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہال کی طرف تشریف لائیے۔ یہ ہال قرآن مجید کی خدمت کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے مخصوص ہے تاکہ زائرین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے مستفید ہوں۔ جیسا کہ ہم ان سکرینوں پر قرآن کریم کی خدمت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی سروسز کے گروپ دیکھ رہے ہیں، جن کے ذریعے زائرین قرآن مجید کے بیشتر موضوعات کے حوالے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس اسکرین کو اوپن کریں تو ہم دیکھیں گے اس پر قرآن مجید کے حفظ و تلاوت، تفسیر اور ترجمہ قرآن وغیرہ سیکھنے کے حوالے سے چند اسالیب مذکور ہیں۔ ان تمام کے تمام اسالیب کو زائرین ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اسکرین سے ڈائریکٹ لنکس لے کر اسی وقت انہیں اپنے موبائل میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہم بطور مثال تلاوت و حفظ قرآن کے اسالیب کو کھولتے ہیں۔ اس میں ہم ڈیجیٹل سروسز برائے قرآن، مصحف مدینہ اپلیکیشنز، الیکٹرانک انسائکلوپیڈیا آف قرآن، حرمین شریفین کی قرات کی اپلیکیشنز، راجحی اکیڈمی برائے قرآن، اسلامک اکیڈمی اور قرآن نیٹ ورک جیسے عناوین دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام نیٹ ورکس کی اپنی اپنی ویب سائٹس ہیں جو قرآن مجید کی خدمت میں پیش ہیں۔ اگر ہم ڈیجیٹل سروسز کو اوپن کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں موجود مواد کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں متعلقہ ویب سائٹ فائل کی ڈاؤن لوڈنگ کا طریقہ اور موبائل فونز پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اینڈرائیڈ اور آئی فون اپلیکیشنز موجود ہیں۔ اگر ہم مصحف مدینہ کے بٹن پر کلک کریں گے تو اس مصحف کا تعارف اور اس سے متعلقہ تمام معلومات ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر اگر ہم اسے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اس بار کوڈ کو اسکین کر کے اسے ڈائریکٹ موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ زائرین تمام بقیہ اپلیکیشن سے اسی طرح استفادہ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے مصحف مدینہ سے استفادہ کے طریقہ کار کی وضاحت کی۔ مثال کے طور پر ہم تفسیر علوم القرآن کو اس طرح کھولیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر متعلقہ ویب سائٹ پر جا کر ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کریں تو ہمارے سامنے ایک فہرست ظاہر ہوگی جس میں کافی تعداد میں ایسے پروگرام مذکور ہوں گے جنہیں ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو کئی ابواب پر مشتمل ہیں، جیسا کہ ابواب تفسیر، ڈیجیٹل ابواب، مختصرات تفسیر وغیرہ۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے زائرین نہایت آسانی کے ساتھ ان میں موجود ڈیجیٹل مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن۔ اس حال میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زائرین اپنے متعلقین اور افراد خانہ کی قرآنی اصولوں پر تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ ان تختیوں پر اولاد کی تربیت کے مراحل مذکور ہیں جن میں قرآنی تعلیمات کے مطابق اولاد کی تربیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم کیوں کر اس قرآن کے مطابق تربیت پا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جب ہم قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیں اور انہیں حفظ قرآن کریم کا شوق دلانا چاہیں تو ہمیں ان کے سامنے حفاظ کرام کے فضائل بیان کرنے چاہیے۔ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ حافظ قرآن بزرگ و پاک باز فرشتوں کی معیت کا شرف حاصل کرتا ہے، یہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کا رب اس کی عزت کرتا ہے اور اسے جنت میں عزت کا تاج اور لباس پہنایا جائے گا، اور وہ اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے جنت میں بلند درجات کا مستحق ٹھہرے گا۔ ہمارے ساتھ ان آلات کی طرف تشریف لائیے۔ زائرین کامل سکون کے ساتھ ان کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے یہ اسکرین ظاہر ہوتی ہے جس پر خاندان اور اولاد کا تعلق قرآن سے جوڑنے کے حوالے سے انتہائی خوبصورت ابواب مذکور ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اسلاف نے کس طرح اپنی اولادوں کو قرآنی تعلیمات سے بہرور فرمایا تو ہمارے سامنے کئی ابواب ظاہر ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی،
یہ قرآن کریم کی خدمت اور اس کے ساتھ تعلق کے بارے میں اسلاف سے منقول اقوال ہیں۔ اسی طرح کامیابی سے قرآن کریم سیکھنے اور اسے حفظ کرنے سے متعلق اسلاف کی مثالوں کا ذکر۔ آپ سہولت کے لیے اسی باب پر ایک طائرانہ نظر ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد قرآن کریم کے ساتھ تعلق کے بارے میں جائزہ کا باب۔ یہ باب بچوں کے درمیان قرآن کریم سے تعلق اور اس کے ناموں کے بارے میں مقابلے پر مشتمل ہے۔ اس میں مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں اور باب کے خاتمے پر اس آسان سے امتحان یا مقابلے کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر بچہ اس نتیجے پر کلک کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس نے اپنے جوابات کی روشنی میں کتنے نمبر حاصل کیے۔ بچے کا والد یا اس کے ساتھ موجود شخص بچے کو خود جواب دینے دیں۔ ایسا کرنے سے بچے کی دلچسپی بڑھے گی۔ اسی طرح بچوں کے درمیان مقابلے کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ہر بچہ اس آلہ کے سامنے بیٹھ کر مذکورہ طریقے سے سوالات کے جواب دے گا اور پھر آخر میں اس کے لیے اس کے جوابات کی روشنی میں نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے صرف 10 نمبر حاصل کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک سوال کا درست جواب دیا۔ حسن خلق کا باب۔ اس باب میں بچوں کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے 3 سال سے 12 سال تک کے بچوں کے لیے آسان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ الحمدللہ آپ نے 100 میں سے 100 نمبر لیے۔ یہ بھی موجودہ ابواب کے مسابقات اور مقابلوں کا حصہ ہے۔ اس پر فخر کرنا بجا ہے۔ قرآن سیکھیے کے نام سے ایک نوٹ بک موجود ہے۔ زائرین اس نوٹ بک کو اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے زائرین اس نوٹ بک میں اسکرین پر ظاہر ہونے والے قرآن کریم سیکھنے کے اسلوب کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نئے بچوں کو قرآن سیکھنے اور حفظ کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے عدنان مع القرآن کے نام سے ایک دلچسپ اسلوب بھی موجود ہے۔ اسے بھی اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس موجودہ لنک سے یہ تمام کے تمام پروگرام ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم چند ویڈیوز دیکھتے ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ قرآن زندگی ہے اور یہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم انسان کو زندگی کا اصل مزہ چکھاتا ہے۔ نمائش کے اختتام سے پہلے زائرین کے لیے یہاں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے تاکہ نمائش کے اختتام پر ہم ان سے کہہ سکیں کہ تشریف لے آئیں، نمائش کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی سے متعلق بعض چیزیں تھیں جو بچوں کو قرآن کریم کی طرف مائل کرنے سے متعلق تھیں تاکہ انہیں یہ سکھایا جا سکے کہ انہیں قرآن کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اب میرے ساتھ شاہ فہد کمپلیکس برائے طباعت قرآن ہال کی طرف تشریف لائیے تاکہ ہم اس کمپلیکس کی کوششوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ اس حال میں ہم قرآن کریم کی خدمت کے حوالے سے شاہ فہد کمپلیکس کی کاوشوں سے آگاہی حاصل کریں گے کہ کس طرح یہ کمپلیکس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خدمت کے لیے انتھک کوششیں کر رہا ہے۔ اس کمپلیکس میں سالانہ 10 ملین سے زیادہ قرآنی نسخوں کی طباعت ہوتی ہے۔ اس وقت کمپلیکس کی تعمیر و ترقی کا کام جاری ہے۔ کمپلیکس کی مینجمنٹ میں کام کرنے والے بعض دوستوں نے ہمیں بتایا ہے کہ حالیہ ترقی کے بعد اس کمپلیکس میں سالانہ 30 ملین قرآنی نسخوں کی طباعت ممکن ہوگی، جنہیں طباعت کے بعد پوری دنیا میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس مبارک کمپلیکس میں قرآن کریم کی کتابت کا عمل 5 بنیادی مراحل سے گزرتا ہے، جن کے بارے میں ہم اس توضیحی تختی کے ذریعے آگاہی حاصل کریں گے۔ بلا شبہ اہل علم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کی زبان میں یا ٹائپ رائٹر کے ذریعے قرآن کریم کی طباعت جائز نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ خطاط اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کا پورا نسخہ تحریر کرے، جیسا کہ ہم تاریخ قرآن حال میں وضاحت کر چکے ہیں۔ شاہ فہد کمپلیکس کے معتمد خطاط شیخ عثمان طاہا ہیں، جنہوں نے کمپلیکس کے لیے مختلف اور متنوع قرآنی نسخے تحریر فرمائے ہیں، جنہیں ہم لائبریری میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے مرحلہ میں خطاط اس طرح قرآنی نسخے کا پہلا صفحہ تحریر کرتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، بغیر نقطوں، بغیر حرکات و علامات اعراب کے۔ پھر اس صفحے کو قرآن کریم کے اکابر مشائخ کی 9 رکنی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے الفاظ کی صحت کی تاکید کر لیں۔ دوسرے مرحلہ میں خطاط اس صفحے میں درج آیات قرآنیہ پر صرف نقطے لگاتا ہے، بالکل اس طرح جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اس صفحے کو مذکورہ کمیٹی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان نقطوں کے اپنے صحیح مقام پر ہونے کی تاکید کی جا سکے۔ تیسرے مرحلہ میں خطاط اس طرح ان آیات قرآنیہ پر حرکات اور علامات اعراب تحریر کرتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آیات پر زبر، زیر، پیش، جزم اور دیگر علامات اعراب لگا دی گئی ہیں۔ پھر جب خطاط حرکات و علامات لگا چکتا ہے
تو مذکورہ صفحہ کو ایک بار پھر مذکورہ 9 رکنی کمیٹی کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان حرکات اور علامات کی صحت کی تاکید کر لے۔ چوتھے مرحلہ میں خطاط علامات وصل و ابتدا مثلاً صاد لام یا قاف لام یا اور جیم وغیرہ تحریر کرتا ہے اور اسے ایک بار پھر مذکورہ کمیٹی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان علامات کے محل کی صحت کی تاکید کر لے۔ اسے پھر خطاط کو بھیج دیا جاتا ہے اور 5ویں مرحلہ میں وہ آیات کے نمبر تحریر کرتا ہے اور احزاب اور سجدوں کے مقامات کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب وہ 5واں مرحلہ بھی مکمل کر لیتا ہے تو اسے ایک بار پھر کمیٹی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ آیات کے نمبروں اور مقامات سجدہ وغیرہ کی تاکید کر لے۔ ہم نے صرف ایک صفحہ میں قرآن مجید کی کتابت کے ان 5 کے 5 مراحل کا مشاہدہ کیا۔ یہ ہے وہ عظیم کاوش جو بلاد الحرمین الشریفین کے نام سے موسوم سعودی عرب کی جانب سے قرآن کریم کی خدمت کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب اس لائبریری کی جانب چلتے ہیں جو قرآن کریم کی خدمت کے حوالے سے اس کمپلیکس کی کاوشوں اور محنت کی عکاسی کرتی ہے۔ تشریف لائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی طباعت کے حوالے سے شاہ فہد کمپلیکس کی منشورات ہیں۔ ان میں مختلف قرآنی روایات کے مطابق عثمانی رسم الخط میں تحریر شدہ قرآن کریم کے نسخے ہیں۔ ہر روایت کے مطابق ایک نسخہ ہے۔ اسی طرح ان میں قرآن کریم کے 1 سے زائد زبانوں انگلش، فرانسیسی، اردو، ترکی اور دیگر متعدد زبانوں میں تراجم بھی ہیں۔ اسی طرح ایسے پارے بھی جو خاص طور پر چھوٹے بچوں کے حفظ قرآن کے لیے تحریر کیے گئے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس نسخے میں المصحف الجامع کی خصوصی طباعت جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کمپلیکس کی پروڈیوس کردہ CDs بھی اس لائبریری میں موجود ہیں، اور یہ سب کچھ قرآن کریم کی خدمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس تختی میں زائرین کو دکھانے کے لیے چند آلات رکھے گئے ہیں جن کے ذریعے عربی تحریر کی جاتی ہے، یعنی لکڑی کے قلم وغیرہ۔ اب ہم البدائی ہال کی جانب چلتے ہیں۔ البدائی ہال میں خوش آمدید۔ اس ہال میں ہم اس نمائش کے حوالے سے کی جانے والی توضیحات کی روشنی میں زائرین سے اس نمائش کے متعلق رائے یعنی فیڈ بیک لیں گے، اور زائرین کے بیانات کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس نمائش کی زیارت نے انہیں کیسے اور کس قدر متاثر کیا۔ چند سوالات کہ کیا آپ نے ہماری سابقہ نمائشوں میں سے کوئی نمائش دیکھی؟ بلا شبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے میں اس نمائش سے قبل کئی نمائشیں ہوتی رہی ہیں، جیسا کہ اسماء اللہ الحسنہ نمائش، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمائش، مدینہ منورہ نمائش اور ایمان نمائش وغیرہ۔ زائرین یکے بعد دیگرے ان سوالات کے جواب دیں گے۔ آپ اس نمائش کو کتنے نمبر دیں گے؟ پھر اس نمائش کے ان نمایاں حالوں کے بارے میں سوال جو زائرین کی توجہ کا مرکز رہے کہ ان حالوں کا ذکر کیجئے جن سے آپ متاثر ہوئے۔ پھر کیا یہ نمائش آپ کے قرآن سے قرب کا سبب بنی؟ اس کے بعد اس نمائش کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز تاکہ آئندہ نمائش کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور زائرین اس سے بطریق احسن استفادہ کر سکیں۔ ہماری آئندہ نمائش کی بہتری کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ اسی طرح ایک سوال ای میل اور موبائل نمبر سے متعلق ہے تاکہ ہم باہم رابطہ میں رہیں۔ پھر ان بیانات کو متعلقہ کمپنی کی طرف بھیجا جائے گا تاکہ وہ انہیں محفوظ رکھ سکے۔ یہاں پر بھی اسکرینز موجود ہیں جن پر اس نمائش کی آفیشیل ویب سائٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ زائرین اس ویب سائٹ کے ذریعے اس نمائش کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں موجود علمی مواد سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نمائش کی زیارت کا شرف کن لوگوں کو نصیب ہوا اور اس نمائش کو کامیاب بنانے کے لیے کس قدر محنت اور کوشش کی گئی۔ زائرین یہاں سے یہ ویب سائٹ نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی ہم اس کمپنی کے آفیشیل پیجز دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پر ہم ٹویٹر اور فیس بک پر موجود کمپنی کے آفیشیل پیجز دیکھ سکتے ہیں جن کے ذریعے لوگ بآسانی اس ویب سائٹ سے متعلق معلومات سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہاں اس قرآن نمائش کے متعلق میموریل گفٹ سینٹر بھی موجود ہے جس میں زائرین کی سہولت کے لیے اس نمائش میں موجود علمی مواد کو CDs، کتابچوں اور USB میں محفوظ کیا گیا ہے تاکہ زائرین انہیں بآسانی اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ یہ مواد علامتی قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے زائرین اس نمائش سے کوچ کر جانے کے بعد بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس زیارت کے اختتام پر ہم زائرین کو نصیحت کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیے
اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ کی عملی زندگی میں کس طرح قرآن کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ اسلاف کی طرح اپنے ہاتھ سے قرآن کریم تحریر کر کے اسے سونے کے پانی سے مزین نہیں کر سکتے، چونکہ بعض زائرین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں، ہم کیوں کر اس مقام و مرتبہ تک پہنچ سکتے ہیں جس تک ہمارے اسلاف پہنچے۔ ہم پابندی کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت، سماعت، اس میں غور و فکر اور پھر اپنی بساط کے مطابق اس قرآن پر عمل پیرا ہو کر اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن ہمارا اخلاق بن جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر عمل اور عملی زندگی میں قرآنی احکامات کی پاسداری کے پیش نظر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ہم قرآن کی مخصوص آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں، انہیں سمجھ کر اور ان کی آسان تفسیر کا مطالعہ کر کے انہیں اپنی عملی زندگی پر لاگو کر سکتے ہیں، اور جب ہم ان آیات پر پابندی سے عمل کرنے لگ جائیں جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے، تو ہم چند دوسری آیات کو لے سکتے ہیں۔ ہمیں کبھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو کبھی اس کی سماعت، کبھی اسے حفظ کرنا چاہیے تو کبھی اس کی آیات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والے اخلاق ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں ان صالح لوگوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور جب ہم اس قرآن کو سیکھیں گے، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں گے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بلند رتبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا شمار اہل قرآن میں فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں، اور ہمیں صبح و شام اس قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اور جس دن ہم اس سے ملیں اس دن قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنائے، اور قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، نہ کہ ہمارے خلاف۔ جزاکم اللہ خیرا۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان